بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم سبق نمبر 70 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ، باب صفۃ وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی صفت کو، طریقہ کار کو بیان کیا گیا ہے۔ انتہائی اہم باب ہے اور ہمارے کتاب الطہارہ کے ابواب میں سے سب سے طویل باب ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے حدیث کے حوالے سے، لیکن ہم بہت ساری اہم مباحث وضو سے متعلق انشاءاللہ اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں، اس لیے اس باب کو اور ان ویڈیوز کو اہمیت کے ساتھ دیکھ لیا جائے۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ معمول کے مطابق ہم انشاءاللہ ان موضوعات سے متعلق بات کرنے والے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا باب الرجل يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها، اس سے متعلق مباحث ہم دیکھ چکے ہیں۔ خلاصہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ یہ جو باب ہے ہمارا، باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے کہا کہ یہ طویل ترین باب ہے کتاب الطہارہ کا۔ اس کے اندر تقریباً 9 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی مسانید ذکر کی گئی ہیں، ان کی احادیث ذکر کی گئی ہیں، اور کچھ صحابہ سے متعدد احادیث بھی مروی ہیں۔ کل تعداد جو احادیث کی ہے وہ 29 ہے، 29 احادیث ہیں۔ 9 صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے وہ منقول ہیں، آپ کے سامنے اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت عثمان بن عفان سے ابتدائی 5 احادیث، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے 7، عبداللہ بن زید سے 3، مقدام بن معدی کرب سے 3، معاویہ رضی اللہ عنہ سے 2، ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ سے 6، اور جد طلحہ بن مصرف سے 1۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس اور ابو امامہ رضی اللہ عنہم، ان سے بھی ایک ایک حدیث منقول ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے خلاصہ کی صورت کے اندر میں نے ذکر کر دیا ہے کہ کن صحابہ سے کتنی احادیث اس باب میں مروی ہیں، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس باب میں کل احادیث کتنی ذکر کی ہیں۔ ہماری پہلی حدیث ہے باب صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه 3 فغسلهما، ثم مضمض واستنثر وغسل وجهه 3، وغسل يده اليمنى إلى المرفق 3، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل قدمه اليمنى 3، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه۔ حمران بن ابان جو کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ پانی ڈالا 3 مرتبہ اور اس کو دھویا، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اس کے بعد کلی کی ناک میں پانی چڑھایا اور اپنے چہرے کو دھویا، اور یہ سارے کام بھی 3 مرتبہ کیے گئے۔ وغسل يده اليمنى إلى المرفق 3، اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنی سمیت دھویا 3 مرتبہ، پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کو بھی دھویا۔ ثم مسح رأسه، پھر آپ نے سر کا مسح کیا۔ ثم غسل قدمه اليمنى 3، پھر آپ نے اپنے دائیں قدم کو، پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بائیں پاؤں کو۔ پھر آپ نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے وضو کیا مثل وضوء ھذا، میرے اس وضو کی طرح۔ پھر فرمایا من توضأ وضوء ھذا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، لا يحدث فیہما نفسہ، اس کے اندر اپنے آپ کو وساوس کے اندر مصروف نہیں کیا، غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حدیث کے اندر جو احکام ہے اور جو فضائل ہیں وہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم ایک ایک ٹکڑا کر کے دیکھ لیں گے۔ اس میں
مختلف مباحث انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ حدیث کی تخریج آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ روات حدیث کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ حسن بن علی بن محمد الحلوانی ہیں، ان کا تذکرہ ہو چکا۔ عبد الرزاق بن حمام کا بھی تذکرہ ہو چکا، معمر کا بھی تذکرہ ہو چکا، زہری کا بھی، اور عطا بن یزید کا بھی۔ حمران بن ابان مولا عثمان بن عفان، یہ یہاں پہ ابھی پہلی مرتبہ ان کا تذکرہ ہوا، اس لیے ان کا کچھ تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ حمران یہ بڑے علماء میں سے ایک عالم تھے، اہل الوجاہہ، وجیح تھے، وجاہت رکھتے تھے، رائے رکھتے تھے، ایک مقام رکھتے تھے۔ اسی طرح معاویہ بن صالح یحییٰ بن معین سے نقل کرتے ہیں کہ حمران جو ہیں وہ تابعی ہیں، اہل مدینہ میں سے ہیں، اور ان کو احادیث بیان کرنے والے ہیں۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ بصرہ کے اندر نزول کیا، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، وہاں رہائش اختیار کی، اور اسی طرح وکان کثیر الحدیث، بہت زیادہ احادیث تھی ان کے پاس۔ ولم ارى يحتجون بحدیثه، اور میرے علم میں نہیں ہے، یا میں یہ نہیں دیکھتا کہ محدثین نے ان کی حدیث کو حجت بنایا ہو، دلیل بنایا ہو۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے البتہ ثقات کے اندر ان کو شمار کیا ہے۔ ذہبی رحمہ اللہ نے میزان کے اندر لکھا ہے وقد اورده البخاری فی الضعفاء، امام بخاری نے ان کو ضعفاء میں شمار کیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ما بلیتہ قط، میں نے کبھی ان کو آزمایا نہیں، یا میں نے کبھی ان کے حدیث کو جانچا نہیں۔ حمران کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ عثمان بن عفان بڑے درجے کے صحابی، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، ابتدائی اسلام کے اندر ہی اسلام قبول کیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مالی معاونت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کہلاتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح کے اندر آئی ہیں۔ بہت بڑے زیادہ فضائل ہیں، مناقب کے ابواب کے اندر ان کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ والی، اس کے بارے میں بذل المجہود کے اندر ایک بہت خوبصورت تبصرہ ہے، جس سے اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ آپ کر سکیں گے۔ فرماتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي صِفَةِ الْوُضُوء، یہ جو حدیث ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ والی، یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے وضو کے باب کے اندر، وضو کے طریقہ کار کے اندر۔ اور وَالْأَصْلُ فِي الْوَاجِبِ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ مَرَّةً مَرَّةً، چونکہ سلاسن کے جو کلمات آئے تھے اس کے حوالے سے کچھ تفصیل ہے یہاں پہ، آگے انشاءاللہ تفصیلی مباحث بھی آ رہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ اعضاء کا دھونا یہ واجب ہے، وہ زیادت علیہ سنہ، اس پر اضافہ جو ہے وہ سنت ہے، اس لیے کہ احادیث صحیحہ جو وارد ہوئی ہیں اس کے اندر 3 مرتبہ بھی دھونے کا ذکر ہے، 1 مرتبہ دھونے کا ذکر بھی ہے، اور 2 مرتبہ دھونے کا بھی ذکر ہے۔ آگے مستقل احادیث آ رہی ہیں۔ وبعض الاعضاء ثلاثا ثلاثا وبعضها مرتين مرتين وبعضها مرة مرة، اسی طرح بعض اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، بعض اعضاء کو 2 مرتبہ دھونا، اور بعض اعضاء کو 1 مرتبہ دھونے کا بھی ذکر موجود ہے۔ فالاختلاف على هذه الصفة دلیل الجواز فی الکل، یہ جو اس اعتبار سے اختلاف آیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام تر جو صورتیں ہیں وہ جائز ہیں۔ البتہ فإن الثلاث هي الکمال، جو کامل درجے کا وضو ہے وہ 3 مرتبہ کا ہے، اور 1 مرتبہ کا دھونا بھی کافی ہوگا۔ تشریح دیکھیے، رأیت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، شروع کے اندر یہاں سلائیڈ میں ہم نے توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ قولہ رأیت عثمان بن عفان توضأ سے مراد یہ ہے کہ رأیت عثمان بن عفان اراد ان يتوضأ، انہوں نے وضو کا ارادہ کیا، تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے وضو شروع کیا تو اس کے آگے تفصیل بیان کر دی۔ اسی طرح فأفرغ على يديه، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ افرغت الماء افراغا، اور اسی طرح فرغتہ تفریغا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی بہانا یا انڈیلنا۔ یہاں فا تعقیب کے لیے ہے یا اس تفصیل کے لیے جو توضع کے اجمال میں تھی، یعنی توضع تو مجمل تھا، پھر آگے اس کی فأفرغ علی یدیہ سے پوری تفصیل بیان کر دی، تو فا یہاں پہ تفصیل اجمال کے لیے ہوگا۔ اسی طرح تعقیب کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے یہ کام کیا۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ فافرغ علی کفیہ، انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پانی ڈالا۔ اس سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ دونوں ہاتھوں پر بیک وقت پانی ڈالا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ افرغ بیدہ الیمنی علی الیسری، انہوں نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، اور ایک نسخے میں فافرغ علی یدہ، انہوں نے اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا۔ تو ان سے مختلف صورتیں سامنے آتی ہیں، واضح ہوتی ہیں۔
بیک وقت پانی ڈالنے کی بھی، اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ پانی ڈالنے کی، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالنے کی مختلف صورتیں اس سے سامنے آتی ہیں۔ فغسلہما یعنی انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، ظاہر یہی ہے کہ دونوں کو اکٹھا دھویا، لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ الگ الگ دھوئے ہوں۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ غسلہما ایک مشترک تعبیر ہے جو دونوں احتمال کو شامل کرتی ہے، چاہے دونوں ہاتھ اکٹھے دھوئے ہوں یا الگ الگ۔ فقہا کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ دونوں کا الگ دھونا افضل ہے یا اکٹھا دھونا افضل ہے۔ آگے تھا ثم تمضمض واستنثر، مضمضہ اور استنثار کا حکم تو آگے انشاءاللہ آ رہا ہے، یہاں پہ اس کے جو لغوی معانی ہیں، شرعی معانی ہیں، اس کے حوالے سے کچھ تفصیل موجود ہے۔ فرماتے ہیں ثم تمضمض، پھر انہوں نے کلی کی، بعض نسخوں میں لفظ مضمضہ آیا ہے۔ مضمضہ کا لغوی معنی ہے پانی کو منہ میں حرکت دینا، کہا جاتا ہے مضمضت الماء فی فمی، میں نے پانی کو اپنے منہ میں حرکت دی، تمضمضت میں نے یہ عمل کیا۔ شرعی معنی اس کے کیا ہے؟ آدمی پانی کو منہ میں ڈالے پھر اسے گھمائے اور باہر نکالے، اس میں مبالغہ کرنا سنت ہے۔ کم از کم صورت یہ ہے کہ صرف پانی کو منہ میں ڈال دے، گھمانا شرط نہیں۔ اسی طرح انگلی کا پھیرنا بھی شرط نہیں ہے، وہ اس کے اتمام میں سے ہے اور مبالغے میں سے ہے، اور مبالغہ کلی کے اندر وہ سنت ہے۔ اسی طرح جو انگلی کا پھیرنا ہے وہ مسواک کی عدم موجودگی کے اندر مسواک کی بھی نیابت اختیار کر سکتا ہے، ہم باب السواک میں اس کو پڑھ چکے ہیں۔ یہی مشہور قول ہے جسے جمہور نے اختیار کیا۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض فقہا نے کہا ہے کہ مضمضہ یہ ہے کہ پانی کو منہ میں ڈال کر باہر نکالا جائے۔ اس تعریف میں باہر نکالنا کو مضمضہ کی حقیقت میں داخل کیا گیا، اس بنا پر کہ اگر کوئی پانی کو نگل لے تو سنت کی ادائیگی نہیں کرے گا۔ یعنی کلی کے اندر یہ ہے کہ منہ میں پانی کو حرکت دے کے باہر نکالا جائے، اگر وہ اس کو نگل لے گا، پی جائے گا، تو اس سے کلی والی سنت ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ پانی کو باہر نکالنا یہ بھی مضمضہ کی حقیقت کے اندر، اس کے وجود کے اندر داخل ہے۔ واستنثر یعنی اس نے ناک سے پانی نکالا، اور یہ عمل استنشاق کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ استنثار کا مطلب ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے کے بعد اسے باہر نکالنا۔ بعض اوقات یہ لفظ استنشاق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ناک میں پانی چڑھانا، جیسے ناک سے پانی باہر نکالنا، اسی طرح ناک میں پانی چڑھانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ المصباح میں ہے نثر المتوضی واستنثر، یعنی وضو کرنے والے نے پانی ناک میں ڈالا اور پھر نکالا، اس کا مطلب استنشاق بھی لیا جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے دونوں میں فرق کیا ہے، استنشاق کا مطلب پانی کو ناک کے اندر پہنچانا، اور استنثار کا مطلب ہے کہ ناک کے اندر موجود پانی یا بلغم وغیرہ کو باہر نکالنا۔ اس پر حدیث سے استدلال بھی کیا جاتا ہے کہ جب تم استنشاق کرو تو استنثار بھی کرو، مطلب دونوں کو علیحدہ علیحدہ حدیث کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس پر دوسری روایت بھی دلالت کرتی ہے جس میں دونوں الفاظ ساتھ ساتھ آئے ہیں، استنشق واستنثر، یعنی پانی ناک میں چڑھایا اور پھر نکالا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ جمہور اہل لغت، فقہاء اور محدثین کے نزدیک استنثار کا مطلب ہے ناک سے پانی نکالنا، جو استنشاق کے بعد ہوتا ہے۔ بہرحال یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ علیحدہ علیحدہ معنی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مضمضہ اور استنشاق کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے مذاہب آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ امام احمد، امام اسحاق اور عبداللہ بن مبارک کے نزدیک مضمضہ اور استنشاق وضو اور غسل دونوں میں واجب ہیں۔ دوسرا مذہب امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کا ہے، ان کے نزدیک وضو اور غسل دونوں میں سنت ہے۔ تیسرا جو مسلک ہے وہ احناف اور سفیان الثوری رحمہ اللہ کا ہے کہ ان کے نزدیک وضو میں سنت اور غسل میں واجب ہے۔ تین مذاہب ہیں، ایک یہ کہ وضو اور غسل دونوں میں واجب، ایک یہ کہ وضو اور غسل دونوں میں سنت، اور تیسرا یہ کہ وضو کے اندر تو سنت ہے اور غسل کے اندر واجب ہے۔ حنابلہ کے مذہب کی دلیل دیکھیے، ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کو نقل کر رہے ہیں، اذا توضأت فاستنثر، جب تم وضو کرو تو استنثار کرو، وفی روایت فلیستنثر، اس کو چاہیے کہ وہ استنثار کرے، ناک میں پانی چڑھائے۔ فرماتے ہیں یہاں وضو میں استنثار کے بارے میں امر کا صیغہ آیا ہے جو وجوب کا تقاضا کرتا ہے، اسی وجہ سے مضمضہ کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے، لعدم القائل بالفصل۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے استنثار کا، ناک میں پانی چڑھانے کا، تو اس لیے وہ واجب ہوگا، اور مضمضہ بھی چونکہ ناک میں پانی چڑھانا اسی کے ساتھ متصل ہے، اور مضمضہ اور استنشاق اکٹھے ہی اس کو بولا بھی جاتا ہے اور قریب بھی ہے عمل کے اندر،
تو فرمایا کہ لعدم القائل بالفصل، جس میں کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ مضمضہ کو اور حکم دے اور استنصار کو اور حکم دے، سب ایک ہی حکم دونوں پہ لگاتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر بھی واجب ہی کہا جائے گا، وجوب کا ہی حکم دیا جائے گا، استنصار ہو یا مضمضہ کا۔ اسی طرح حدث اصغر میں واجب ہوا تو بطریقہ اولا حدث اکبر میں بھی واجب ہوگا، یعنی وضو کے اندر جو کہ حدث اصغر ہے اس کے مقابلے میں جو حدث اکبر ہے جنابت وغیرہ سے پاکی، تو اس پہ بھی یہی حکم لگے گا، حدیث میں اگرچہ وضو کا کہا گیا یا وضو کا لفظ آیا ہے۔ شافعیہ اور مالکیہ کے جو دلائل ہیں ان کو دیکھیے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الفطرۃ المضمضۃ والاستنشاق، فطرت کے امور میں سے ہے مضمضہ اور استنشاق، جس سے معلوم ہوا کہ یہ سنت درجے کے ہیں۔ بہت سارے اور اعمال بھی فطرت کے اندر شامل ہیں جو ہم پیچھے ایک باب میں پڑھ چکے ہیں، 12 سے 13 امور بن جاتے ہیں، تو وہ بھی سنت درجے کے ہیں، تو یہ بھی سنت کے اندر شمار ہوں گے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت عشر من سنن المرسلین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد سیدہ عائشہ نے نقل کیا اس میں ہے کہ انبیاء اور رسولوں کی سنتوں میں سے 10 چیزیں ہیں جس کے اندر پھر مضمضہ اور استنشاق بھی آ جاتا ہے، اور ایک روایت میں عشر من الفطرہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں مضمضہ اور استنشاق کو بھی شمار کیا گیا ہے، لہٰذا یہ سنت ہوں گے۔ حنفیہ کے جو دلائل ہیں اس کو دیکھیے، چونکہ حنفیہ نے دونوں میں فرق بھی کیا ہے، وضو کے اندر اس کو سنت کہا اور غسل کے اندر اس کو فرض کہا، تو اس کی تفصیل دیکھیے، فرماتے ہیں کہ آیت وضو میں نہ مضمضہ اور استنشاق کا ذکر ہے اور نہ صیغہ مبالغہ کا، لہٰذا وہ دونوں بموجب حدیث وضو میں سنت ہوں گے، اور آیت غسل میں اگرچہ صراحتاً مضمضہ اور استنشاق کا ذکر نہیں ہے مگر وہاں پر فطہروا صیغہ مبالغہ آیا ہے، لہٰذا یہ غسل میں کمال طہارت کا مقتضی ہے، اور کمال طہارت تعداد غسل میں اضافہ کرنے سے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ 3 دفعہ کے ساتھ محدود ہونا متیقن ہے، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام فمن زاد علی ھذا فقد تعدى وظلم، لہٰذا باری تعالیٰ کا قول فطہروا میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو اعضاء من وجہن داخل بدن اور من وجہن خارج بدن ہیں ان کو بھی دھویا جائے، اور یہ شان ہے فم اور انف کی کہ وہ من وجہن داخل بدن اور من وجہن خارج بدن ہے، یعنی من وجہن وہ ظاہر کے جسم کے ساتھ ہے اور من وجہن باطن جسم کے ساتھ، داخلی جسم کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس لیے پھر فم اور انف ان دونوں کو غسل میں دھونا واجب ہوگا، یعنی ناک اور منہ، تو یہ زیادہ خبر واحد سے نہیں بلکہ الفاظ قرآن کی بنیاد پر ہے۔ یہ ایک اعتراض کی طرف اشارہ ہے کہ حنفیہ کے ہاں تو کتاب اللہ پر خبر واحد سے اضافہ جائز نہیں ہے، تو اس کا یہ جواب ہے کہ یہاں پر کتاب اللہ کے الفاظ سے ہی اس کو اضافہ کیا گیا ہے نہ کہ حدیث سے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مرسلاً، ابن سیرین رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاستنشاق من الجنابۃ ثلاثا، دارقطنی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کے غسل سے استنشاق کرنے کا حکم دیا کہ 3 مرتبہ استنشاق کیا جائے، ناک میں پانی چڑھایا جائے۔ احناف کے نزدیک حدیث مرسل حجت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ جو جنوبی مضمضہ اور استنشاق بھول جائے تو اس کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے جواب دیا یمضمض ویستنشق ویعید الصلاۃ، نماز بھی دہرائے، مضمضہ اور استنشاق بھی کرے، ناک میں پانی بھی چڑھائے اور کلی بھی کرے۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ مرفوعا نقل کرتے ہیں کہ تحت کل شعر جنابہ فاغسلوا الشعر وانقوا البشرہ، کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے اس لیے بالوں کو بھی دھو اور کھال کو بھی صاف کرو، جبکہ ناک میں بھی بال ہے اور وہ بھی واجب الغسل ہوگی، اور جب استنشاق واجب ہوگا تو مضمضہ بھی واجب ہوگا لعدم القائل بالفصل۔ باقی جہاں تک جوابات ہیں دیگر ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے استدلال کے، تو فرماتے ہیں قاعدہ جو اصولیین کا قاعدہ ہے الامر الوجوب، یہ مطلق نہیں ہے بلکہ وہ جو مجرد عن القرینہ ہو، یہاں مقام سنیت اور مقام وجوب کے لیے احادیث و آیات قرائن ہیں۔ شافعیہ اور مالکیہ کے دلائل کا جواب یہ ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ کی صرف وضو کا مضمضہ اور استنشاق مراد ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں سنن سے طریقے مراد ہیں جس میں فرائض اور واجبات بھی شامل ہیں، اور تیسری دلیل کا جواب فطہروا کی تفصیل میں گزر چکا ہے کہ مبالغہ قرآن کی آیت سے، اور دوسرا یہ کہ اضافہ اعلیٰ کتاب اللہ تعالیٰ جو ہے، زیادہ اعلیٰ کتاب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حدیث سے نہیں ہے بلکہ وہ قرآن کے الفاظ کی ہی وضاحت سے ثابت ہوتا ہے۔
ویڈیو کا دورانیہ کافی بڑھ گیا ہے، یہیں پہ اس کو روکتے ہیں اور جو مزید مباحث ہیں ان کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔